واشرف الانبياء والمرسلين على كل رسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبيب اله العالمين القاسم محمد اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم مثل الفضائل من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسن بن علي إمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: شيعتنا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. صلوات على محمد وعلى امام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا: شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے صاحب زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو۔ جب باپ بیٹے کو جوان دیکھتا ہے تب یہی کلمات کہتا ہے: بیٹا، اچھا کام کرنا، کبھی غلط راستہ اختیار مت کرنا، اچھا کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، کبھی برائی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش مت کرنا، میرا سر کبھی مت جھکنے دینا۔ کون کہتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے۔ تو یہ باپ وہ روحانی باپ ہے کہ جو کہہ رہا ہے: کونوا لنا زینا، اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، مولائیت کا دعویٰ کرنے والوں، کونوا لنا زینا، میرے لیے صاحب زینت بننا، میرے لیے اچھے ثابت ہونا ہے، دوسرے لوگوں کے درمیان اپنا اخلاق، اپنا نیچر ایسا رکھنا کہ وہ یاد کرے کہ یہ 11ویں امام کا چاہنے والا ہے۔ ولا تکونوا علینا شینا، ایسا کوئی کام نہ کرنا، ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کرنا کہ جس میں تمہارے امام کا سر جھکے۔ تم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو اس زمانے کا امام شرمندہ ہو اس بات کے لیے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ تمہارے اوپر ہنسے، تمہارا مذاق۔ 11ویں امام نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا، میرے لیے صاحب زینت بننا، دنیا میں اتنا نام کماؤ کہ دنیا یاد کرے کہ ہاں یہ 14 معصومین کا ماننے والا۔ کون؟ قاسم سلیمانی جیسی شخصیت۔ اس بندے کو کیا ضرورت تھی ہر ایک کے لیے مر مٹنے کی؟ لیکن ہمارے مذہب نے یہ سکھایا اور وہ انہوں نے پڑھا تھا کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اپنوں کو ہی دیکھو، بلکہ غلط اگر بات ہو رہی ہے تو غیر بھی ہے اس کو بھی روکو، غلط کام کر رہا ہے اگر سن سکتا ہے تو تم اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہر شب جمعہ یا اکثر و بیشتر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ۔ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ سب لوگ توجہ سے میری طرف دیکھو اور غور سے سننے کی کوشش کرو۔ آج کے بعد شب جمعہ یا کوئی بھی مجلس ہو، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ڈھنگ سے بیٹھنا اور ڈھنگ سے سننے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیونکہ یہ کوئی انگلش کا لیکچر نہیں ہے جس میں آپ کوئی ٹیچر ہو لیکچر دے رہا ہو، جس میں کوئی صرف
صرف دنیاوی فائدہ نہیں، یہ وہ لیکچر ہے کہ جس میں یہاں پہ بیٹھنے میں بھی ثواب ہے، سننے میں بھی ثواب ہے، اور اس کا نتائج جو ہے آخر میں تمہیں اس کا رزلٹ بھی ملنے والا ہے۔ اگر غور سے سن لیا تو لائف میں بھی اس کا رزلٹ تم نکال سکتے ہو کہ جناب نے کیا بیان کیا تھا، اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ تمہیں مل سکتا ہے۔ تو ہم ہر شب جمعہ یا زیارت عاشورہ میں کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کے مولا حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ زیارت کا جملہ یا لیتنی کنت معکم، اے مولا کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو عجب نہیں کہ امام زمانے کا تمہارا امام کہتا ہو اگر تم اس امام کے زمانے میں نہیں تھے تو اس امام کے زمانے میں ہو، کوشش کرو کہ امام کو اس کے ساتھ رہو، اس کا ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ امام کی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ بغیر لیڈر کے، بغیر قافلہ سالار کے کوئی بھی قافلہ چل نہیں سکتا۔ اگر یہ قافلہ جا رہا ہو، مثال کے طور پہ کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، میں گیا ہوں، جو سالار ہے وہ کہتا ہے اپنے پاسپورٹ دے دو، ویزا لگا ہوا، اگر پاسپورٹ پہ ٹھیک ہے، الگ سے پیپر ہے وہ بھی دے دو، ہم جا کے وہاں کاؤنٹر پہ جمع کریں گے، باقاعدہ طور پہ چیکنگ ہوگی، ایک ایک آدمی کو بلایا جائے، یہ فلاں صاحب کا پاسپورٹ ہے، تمہارا نام ہے، ٹھیک ذرا قافلہ سالار وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ سب کے پاسپورٹ لے رہا ہے یا تمہارے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر بارڈر کراس کر کے پہنچے کربلا میں، پاسپورٹ اس کے پاس رکھے ہو، کوئی ایک آئیڈینٹی کارڈ تمہارے پاس ہوگا جس سے تمہاری شناخت ہوگی، اگر کہیں گم ہو گئے، کھو گئے۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا، جب پہلی مرتبہ ہم زیارت کو گئے تھے، صدام ملعون جب مرا تھا اس کے فوراً ہی بعد، ایک مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے اندر ہی ہم وہاں پہ گئے۔ ابھی بھی اس وقت بھی یہ امریکہ کی فوج لگی ہوئی تھی، راستے میں جب ہم جس گاڑی سے جا رہے تھے تو ادھر سے گاڑی آ رہی تھی، تو اس گاڑی والے نے اپنی گاڑی کو سائڈ میں لگا دیا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی سر باہر نہ نکالا ورنہ وہ گولی مارنے کے جا رہے ہیں۔ اتنا خوف و ہراس تھا۔ خیر وہاں پہنچے اور مولا عباس کی زیارت کرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دو لوگ تھے، آئی ڈی کارڈ تھا نہیں کچھ، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہی گئے تھے ایران سے، وہ قافلے کے ساتھ نہیں تھے، 11 لوگ تھے۔ مولا عباس کے روزے کے سامنے ایک بازار ہے، اس میں نکل گئے ایسے گھومتے گھومتے۔ وہاں جب انٹر ہو گئے تو پیچھے وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا، اس نے وارنس پہ کہیں انفارمیشن دی کہ 2 آدمی ہیں جو بازار میں داخل ہوئے۔ ڈاؤٹ ہوا اسے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب آگے بڑھ گئے، 2 پولیس والے اور آ گئے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا ہے، انکوائری ہوئی باقاعدہ، ہم نے بتایا فلاں جگہ رہ رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ ہم آ کے جیسے ہی بہت پریشان ہو گئے، بہت دیر تک انہوں نے ٹارچر کیا، سوالات کیے کہاں سے آئے، کیا ہے، کیسا ہے، پاسپورٹ کا، سب کچھ تو چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک بحر العلوم بہت بڑی شخصیت ہے، علامہ بحر العلوم کا ایک گھر ہے، وہاں پہ ہم لوگ رکے۔ یہ حقیقت میں ایک شرف والی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور گناہ کبیرہ اور تمام بہت سی کتابیں ان کی لکھی ہوئی۔ ظاہر ہے جب واپس آئے تو وہاں پہ 2 کانسٹیبل وہاں سادی وردی میں آئے، انہوں نے پوچھا یہ شان علی اور فلاں صاحب ہی کون؟ بتایا کہ ہم، انہوں نے پوچھا، جب روم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہم لوگوں کے سب کے لباس لگے ہوئے تھے، امامے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہ دیکھنے کے بعد وہ اور پیچھے رہ گئے، وہیں پہ رکے، تو انہوں نے باقاعدہ طور سے سب سے مصافحہ کیا، سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بہرحال آپ لوگ کہیں بھی جائیں، یہ ہمارا کارڈ ہے، آپ ساتھ میں رکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قافلہ سالار سے، اگر ہم قافلہ سالار کے ساتھ میں ہیں تو پھر اگر کہیں بھٹک بھی جاتے ہیں تو آئیڈینٹی کارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا، اور ہم
بعض سہولت پہنچا دیے جائیں گے اپنی جگہ تک، لیکن اگر ہمارے پاس آئی ڈی نہیں ہوگی تو کہیں بھی ہمیں گولی سے مار دی جائے گی. لائف میں کہیں بھی ہم گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، کوئی بھی غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم تمام کے تمام شیعہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی ہم کو راستہ دکھانے والا ہے. وہ قومیں کتنی بھٹکی ہوئی ہے، کتنا غلط راستہ اختیار کرتی ہے کہ جو 8 محرم کو شادی کر رہے ہیں، 12 محرم کو شادی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ سب؟ کیونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے. اور اگر رہنما ہوئے بھی تو ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے چھٹے امام جیسی شخصیت پہ اعتراض کر دیا. اب نتیجہ یہ ہوا، بولو نے رانا نے ڈھیلا، جس کو لوگ دنیا پاگل کہتے ہیں، اس نے ڈھیلا مار کے سمجھایا کہ بے وقوف، تمہیں پتہ نہیں کہ چھٹے امام کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، کہ جو وقت کا امام ہے، اتنی یونیورسٹی، اتنی بڑی یونیورسٹی جس کے 4000 سے کہیں زیادہ شاگرد ہو، اسٹوڈنٹ ہو، اس پہ اعتراض کرو. ایسوں کو لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا، لوگوں نے ایسوں کو سلیکٹ کر لیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے آج دیکھ لیجیے ان کے نتائج کیا ہے. کہیں بھی کوئی عزت نہیں ہے. اور آپ کسی بھی موڑ میں چلے جائیں، اگر کوئی تمہیں سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے تو وہ ایک پوشیدہ لیڈر ہے، تمہارا رہنما ہے، جو ہر جگہ تمہاری سیفٹی کر رہا ہے. یہ بات فراموش نہ کرنا. ایک گاؤں میں ایک عالم دین ذکر کرتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک عالم دین رہا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو گاؤں والوں نے ان کے بیٹے کو، جو جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، اس کو عالم بنا دیا. کہا کہ بھائی اب اس کے بعد تم ہی عالم. بن گیا عالم. جب عالم بن گیا تو سال گزر گئے، اپنی طرف سے فتویٰ دینا، اپنی طرف سے تمام باتیں کہنا. ایک دن شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا تو داڑھی میں ایک سفید بال دکھائی پڑ گیا. اپنے میں ہی سوچنے لگا اور اس کے دل و دماغ نے اس کو جھنجھوڑا کہ میاں بڈھے ہو گئے ہو، اب بس کرو. الٹا سیدھا ٹانگ پٹانگ بتانا، بہت دن تک لوگوں کو غلط راستہ اختیار کروایا ہے، اب سے اچھا ہے کہ راستہ اختیار کر لو. اس نے اپنا لباس اتارا اور رکھ دیا. پھر سوچا کہ چلو لوگوں کو بتا تو دوں میں غلط تھا، اور جو کچھ ابھی تک بتایا تھا وہ سب غلط ہے. گیا عوام کے درمیان اور بتایا کہ میں غلطی پہ تھا، میں کچھ جانتا نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. لوگوں پھر ریئیکشن کیا ہوگا؟ بجانا شروع کیا، اچھی طریقے سے اس کو بجایا بیچارے کو جو ہے، لیکن وہ وہاں سے چھوڑ کے نکل گیا. گھومتے گھومتے ایک شہر میں پہنچا تو ایک عالم دین مل گئے. وجیح چہرہ تھا، خوبصورت سے. کہنے لگے کیا بات ہے نوجوان، بڑے افسردہ خاطر دکھائی دیتے. انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا کہ ایسا ایسا میرے والد محترم جو تھے وہ عالم دین تھے، اب مجھے لوگوں نے ان کی جگہ پہ رکھ دیا تھا، اور پھر آخر میں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے مار کے جو ہے نکالا. آخر میں بھاگ آیا. کہا تو کیا ہوا، پڑھ لو، ابھی علم حاصل کر، عالم بن جاؤ. یہ کیسا ممکن ہے؟ نہیں کوشش کرو. دیکھو فلاں عالم دین ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں پڑھا دیں گے. ٹھیک. وہ گیا ان کے پاس، جا کے اس نے کہا کہ آغا صاحب ایک عالم دین نے آپ کا پتہ بتایا ہے، آپ میری رہنمائی کر دیجئے، آپ مجھے ٹائم دے دیجئے، پڑھا دیجئے. کہنے میرے پاس ٹائم نہیں. تو پھر واپس آیا ان کے پاس، کہنے لگا انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں. تو وہ جو وجیح چہرے والے تھے انہوں نے کہا ان سے کہنا کہ فلاں ٹائم ہے تمہارے پاس، نماز اور اس سے پہلے کے جو بیچ کا جو ٹائم ہے اتنا کافی ہے، وہ ٹائم ہے. اس نے کہنا کہ وہ تمہیں پڑھا دیں. یہ پھر گیا، پھر اس نے جا کے کہا کہ تمہارے پاس وہ فلاں ٹائم ہے، اس میں آپ مجھے پڑھا دیجیے. تو کہا ٹھیک ہے، آ جانا کل. دوسرے دن یہ پہنچا پڑھنے کے لیے تو وہ کتاب تلاش کرنے لگے کہ مجھے کتاب نہیں مل رہی ہے، کل آنا. پھر واپس آیا، واپس آنا تو پھر وہ چہرے والے وہ شخصیت ملے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ آج بھی میں گیا تھا تو انہوں نے کہا وہ کتاب نہیں مل رہی ہے. کہنے جاؤ کہنا تمہاری کتاب فلاں جگہ رکھی ہوئی. یہ پھر گیا، جا کے اس نے کہا کہ آغا صاحب وہ جو کتاب آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے. اب وہ عالم دین بھی بھائی عالم تھے، سمجھ گئے. کوئی شخصیت، وہ کون سی شخصیت ہے جو میرے ٹائم ٹیبل کو اور تمام چیزوں کو جانتا ہے بغیر میری مرضی کے؟
بغیر میرے جانے ہوئے میں نہیں جس کو جانتا ہوں وہ کیسے جانتا ہے؟ تو اس سے کہا ٹھیک ہے اب کی کل تم جب جانا تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کیا آپ کے پاس وقت ہے کہ مجھ سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے؟ میں نے ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. یہ گیا دوسرے دن آیا تو ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا. کہا عالم صاحب وہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے کل مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا وقت ہو تو آپ ان سے ملاقات کر لیجیے, وہ آپ کے ملنے کے مستحق ہیں. تو کہنے لگے وقت پڑے گا تو ملاقات کریں گے, ویسے میں ان کے کام سے راضی ہوں. جا کے کہتے ہیں وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا آقا صاحب وہ ملے تھے آج, ان سے میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ دینا جا کہ میں وقت پڑے گا تو آپ سے ملاقات کر لوں گا, لیکن آپ کے کام سے میں راضی ہوں. یہ سنا تھا تو انہوں نے پوچھا جانتے بھی ہو وہ کون شخصیت ہے؟ کیونکہ تم نے ایسے ایسے پوشیدہ امور کو میرے باخبر کیا ہے, وقت ٹائمنگ جو بتائی ہے وہ خود میں نہیں جانتا تھا ٹھیک سے کہ ہمارے پاس ٹائم کون سا ہے, فری ٹائم. ہم کتاب کی پہچان نہیں رکھتے تھے وہ کتاب رکھی کہاں ہے, اور تم نے آ کے بتایا. اور تمہاری رہنمائی اس شخصیت نے کی, پہچانا تم نے وہ کون تھے؟ کہ وہ ہمارے آخری امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر جگہ ہر موڑ پہ ہماری ہیلپ کرنے والے, ہماری رہنمائی کرنے والے امام. یہ فراموش نہ کرو. ہم ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ آن کی جگہ آف ہو گیا ہے یا اس کا رخ مڑا ہوا ہے, ایک کیمرہ ہے جو ہر جگہ آن کرتا ہے, اس کیمرے سے بچ نہیں سکتے ہو. چاہے ہال میں رہو, چاہے شہر میں رہو, چاہے کسی بھی روم میں رہو, کیونکہ وہ اندھیرا اتنی لائٹنگ والا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی تمہیں کیچ کر سکتا ہے. اور وہی ہمارا رہنما اور لیڈر ہے, جس کی یاد, جس کی محبت اپنے دلوں میں قرار رکھنا بہت لازمی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. میرے عزیز بچوں, اس بات سے بے خبر مت رہو, کوئی بھی غلطی. اچھا یہ بار بار کسی بھی چیز کو, مسئلہ کیا ہے, گٹکا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر بنتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر بنتا ہے. یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب جب بار بار غلط زبان استعمال کرے گا انسان, گالی دینا, فحش بکنا, اس کا بھی تو کوئی کینسر ہونا چاہیے, اس کا بھی تو وہ تو نتیجہ وہ بھی تو غلط ہے. کوئی بھی ایسا فعل جو آپ بار بار غلط انجام دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے مضر ہے, آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آیت اللہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. شیخ انصاری کا نام سنا ہوگا, بہت بڑی شخصیت. دیکھیے رہنمائی کبھی امام کرتے ہیں, کبھی انسان خود سے چیزوں کی طرف توجہ دے دیتا ہے. شیخ انصاری نے, ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو کچھ سامان خرید لو اور اس کو بیچ کے پیسے سے جمع کریں تاکہ آگے کا ہم خرچ اپنا نکال سکیں, شاپنگ وغیرہ کر سکیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا بجٹ ہے نہیں. انہوں نے مشورہ دیا ہے ایسا کرو تمہارے پاس جو وہ مالی امام رکھا ہے اس میں سے نکال لو, وہ تو مہینے کے حساب سے بچوں کو دیتے ہو, اگلے مہینے جب بچوں کو سیدھیاں تقسیم کرو گے تو اسی میں سے ملا دینا جب تک پیدا ہو جائے. ہوگا ٹھیک ہے. وہ چلے, چابی لی اور جا کے اپنے آفس کھولا, لیکن جیسے ہی کھولا تو سوچ رہے تھے کہ عورت ہے, اس نے مشورہ دیا ہے کہ مال امام لے لو, جو حق کا امام ہے
اور اس وقت وہ طلبا کا مال ہے. اس طریقے سے ہم اس کو لے آئے اور اس کو ملا دیں. پھر سوچنے لگے اتفاق سے اگر مجھے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. اتنی عقل مند عورتیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ آقا صاحب فلاں چیز لائے تھے اور وہ اس کو ملا دیں, وہ کہیں گے تو مر ہی گئے, اب چھوڑو جانے دو, خرچ ہو گیا تو ہو گیا. یہ سوچتے ہوئے پھر سے تالا لگا لیا, واپس سے گئے. گھر پہ بیوی نے کہا کیا ہوا, لے آئے؟ بڑی خوشحال, لے آئے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اگر میں کل مر گیا تو پھر کیا ہوگا. میں نہیں, امام کا مال خرچ کرنے والا نہیں, استعمال کرنے والا نہیں. لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں دخل بھاگ ہوا دروازے پہ. کہا کون؟ کہا ہاں میں فلاں طالب علم. جی فرماؤ آپ. وہ اندر آئے بیٹھے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ خواب دیکھا ہے جس میں میں بہت پریشان ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی تشریح فرما دیجیے. پہلے بولو کیا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شیطان نے کافی لوگوں کو رسی میں جکڑ رکھا ہے اور اپنی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے, اور جو سب سے زیادہ موٹی رسی تھی اس میں آپ کی گردن تھی, آپ کو کھینچ کے لے جا رہا تھا. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا اتفاق سے آپ کھینچ تو رہے تھے لیکن راستے میں اتفاق سے وہ رسی کو آپ نے توڑ لیا اور توڑ کے چلے آئے, ہٹ گئے وہاں سے. شیطان شرمندہ ہو گیا تو فوراً ہی انہوں نے پوچھا چلو میرے خواب کی اور میرے کام کی تعبیر تو ہو گئی, تم کہاں تھے اس وقت؟ اس سے پوچھا میری طالب علم سے. کہا میں تو آگے آگے چلا تھا شیطان. یعنی کچھ علماء یا کچھ عمل والے, علماء کو جانے دو, کچھ عمل والی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شیطان زنجیروں میں جکڑتا ہے, رسیوں سے پکڑ کے کھینچتا ہے, اور آخر میں جب وہ اپنا راستہ خود سے تلاش کر لیتے ہیں وہ اپنے کو چھڑا لیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان اشارہ کرتا ہے وہ آگے آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ تابع ہو جاتے ہیں اس میں. تو کبھی بھی کوئی ایسا فعل انجام دے, کوئی بھی ایسا کام کرے تو اس میں کوشش یہ کرے کہ اول کیا سکھایا جاتا ہے, کوئی بھی کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے, جو بہت بڑا کام ہے اس شیطان سے چھٹکارا پائے گا. لیکن اگر بسم اللہ نہ بھی کیے, یاد آ جائے کسی کام کے لیے تو کوشش کرے کہ وہ امام کو یاد کرے, یا کوئی بھی ایسا دعا پڑھنے کی کوشش کرے جس سے آپ موٹی موٹی رسیوں سے یا چھوٹی موٹی رسیوں سے یا شیطان کے کہنے سے ہی جو آگے آگے چل رہے ہیں اس سے چھٹکارا آپ کو حاصل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شہیدا. راستے میں پکڑے گئے, بجائے گئے, لوگوں نے معلوم کیا کون کہا یہ شیعہ ہے. کیا کہا؟ مسلمان بھی نہیں, شیعہ ہے. اپنے بکلا نام بتاتا ہے یہ شیعہ قوم کا ہے. امام کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. امام ہمارے عمل سے کتنے غمگین ہوتے ہیں, کتنے پریشان حال ہوتے ہیں. تمہارا 2 منٹ کا مسخرہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے 2 منٹ کا یا اس سے بھی کم کا. کسی بھی بزرگ کو مذاق کر دیا, مسخرہ کر دیا, مذاق اڑا دیا. کسی بھی عالم دین کو میری چھوڑو جانے دو, میں تو تمہارے ساتھیوں میں سے. اگر امام کو بات بری لگ گئی کہ تو کسی بزرگ کا, کسی عالم دین کا مذاق اڑا رہا ہے, نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. اللہ جو ہے وہ بدل بہت جلدی دے دیتا ہے انسان کو. فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو مارا تھا, کیا ہوا؟ وہ بھی ایک دن پٹ گئے کسی کے ہاتھ میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی عالم دین کی ہتک کی تھی, بے حرمتی کی تھی, کسی مومن کو, بندے مومن کو مذاق اڑایا تھا, مسخرہ کیا تھا. تو شیطان کسی بھی ذریعے سے آ سکتا ہے. ایک صاحب تھے, نماز پڑھنے جا رہے تھے, ایک شخص آیا
اور خچر لے کے دیکھیے عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے یار. نماز تو پڑھ رہے ہیں, ایسا نہ ہو اس لیے پڑھ رہے ہو کہ ڈنڈا پڑ جائے یا نشان پڑ جائے تاکہ میری شادی ہو جائے. لوگ دیکھے سسرال والے بہت بھائی مومن بچہ ہے, اگر یہ ہمارے یہاں لڑکی کا رشتہ لے کے آیا ہے تو دیکھو اس کی نشان ہے, نشانی پہ. یہ میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو حقیقت میں ایسے فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان میں. ڈھٹا پڑ گیا کس لیے؟ بہت پاکیزہ فارسا انسان, اور جب دکان پہ بیٹھتا ہے گالی پہ گالی, گالی پہ گالی, اور نہ جانے کیا کیا بکتا رہتا ہے. لیکن جب مسجد میں پہنچتا ہے ایک نہیں دو دو سجدگاہیں ہاتھ میں ہے, اور بڑھیا سی لے کے تسبیح اور اتنی جھاڑی سی کتاب اٹھا کے لے کے بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک گھنٹہ تک تقریبات پڑھ رہا ہے. کوئی عمل کارگر نہیں ہو سکتا ہے, یہ یاد رکھیں. یہ آپ لوگ کوئی پرسنل لینا نہیں ہے ایسا, اگر آپ لوگ ذہن میں لے کے بیٹھ جائیں نہیں, میں یہ کام سی بات کر رہا ہوں. مثلا ہماروں میں یہ بات, ہم طالب علم ہیں, ہمارے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے. بالکل اٹینشن میں, نماز میں اور دعاؤں میں, تعقیبات میں بہت آگے بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صف پہ پہنچ جائے. دیکھو مسجدوں میں دیکھو, ہمارے یہاں تو خیر کہیں بھی کوئی بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے بچے تو بیٹھتے ہی نہیں, زبردستی بھی ڈالا پڑتا ہے تو جا کے وہ آگے آتے ہیں. لیکن نہیں, یہ کیفیت ابھی تمہاری نہیں ہے, آگے چل کے سمجھ میں آئے گا. ثواب بھی رکھتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ثواب کو عذاب میں تبدیل کر لیتے ہیں خود سے ہی. بہت اچھے بننے کی کوشش کریں گے, امام کو پسند نہیں ہے یار, بالکل نہیں پسند, دکھاوا. دنیا والوں کو دکھاوا پسند ہے, دنیا والے دیکھنا چاہتے ہیں تم اچھے ٹھاٹ باٹ سے رہو اور نماز پڑھنے والے ہو, عبادت کرنے والے ہو. اللہ کو پسند ہے نہیں. اچھا وہ کام کرنے سے فائدہ بھی کیا ہے جسے اللہ پسند نہ کرے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے, اللہ سلامت رکھے, نماز میں اول وقت پہ, ایک جگہ میں گیا تھا, ایک اسٹوڈنٹ تھا, خدا سلامت رکھے اس کو, طولانی عمر کرے اس کی, اول وقت پہ نماز پڑھی. گجرات کا ہی چھیتر تھا جہاں میں شاید پہلی مرتبہ پہنچا. لیکن کوئی بات ہو گئی ہے, ایسے ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے, شاید کسی بندے مومن کو وہ یاد ہے. تو ہم نے کوشش کی ظاہراً اس وقت سمجھانے کی کہ غلط بات ہے, اسی دن سے نماز چھوڑا نہیں آؤں. اچھا وہ احسان کر رہا تھا ہمارے اوپر یا ہستیوں کے اوپر. عبادت کا مزہ جو ہے وہ تنہائی میں ہے. مسجد ایسی اللہ کا گھر ہے جہاں پہ تمہاری انسلٹ نہیں کی جاتی ہے, بے عزتی نہیں کی جا سکتی. اگر تم ایسا محسوس کر رہے ہو, مولا حسین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے مت ہو جہاں پہ تمہاری عزت برقرار نہ رہے. اللہ کے گھر میں بھی اگر تمہیں انسلٹ کیا جا رہا ہے تو بدل لینے والا اللہ ہے, یاد رکھو. 2 دن کے لیے چھوڑو کہ تیسرے دن وہ خود ہی جس نے انسلٹ کی وہ خود نہیں سمجھ میں آئے گا اس کی کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا وجود کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنے امور کو, اپنے تمام کاموں کو امام کے حوالے کر کے رکھو. کھیل ضروری ہے, کھانا بھی ضروری ہے, سونا بھی ضروری ہے. یہی تو سوال بادشاہ وقت سے کیا تھا بولول نے, کھانا کب کھانا چاہیے ایک قاضی شریف سے, پینا کب چاہیے. انہوں نے کہا وقت ضرورت پہ, کہا نہیں, جب تک حلال نہ ہو تب تک کھانا نہیں چاہیے. وقت ضرورت نہیں. پینا کب چاہیے, سونا کب چاہیے, جب نیند لگے. جاگنا کب چاہیے. یہ تمام مسائل تھے, تمام سوالات تھے, جو بہت لمبی تفصیل ہے, انشاءاللہ یہ شدید سنائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے مثلا بڑے اسٹوڈنٹ ہیں یا چھوٹے ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ زیادہ سونے سے نقصان دہ. علماء کی بات میں اگر بتاؤں
میں نے خود نظروں سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، 24 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے، اس سے زیادہ شاید میں جا ہی نہیں سکتا۔ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ہے، 20 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ مطالعہ، اسٹڈی کرنا، پڑھنا، جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر خیر وقت بہت ہو گیا، ہم آپ کی ضرورت ختم کریں گے، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے مولا حسین کاش کہ ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں چھوڑ کے یہاں آؤ تو کہو یا لیتنی کنت معکم یا مہدی زمان، اے مولا کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حسین کے ساتھ ہر کوئی جوائنٹ ہونا چاہتا ہے، اگر وقت کے امام کو نہیں پہنچانا، کیونکہ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا تمہارے امام کے بارے میں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی شناخت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب بتاؤ تمہیں جاہل ہو کے مرنا ہے یا عالم ہو کے؟ سرانے بھی وہی آئیں گے۔ مولا فرماتے ہیں میں ہر انسان کے مرنے میں اس کے سرانے موجود ہوتا ہوں، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اب جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے، امام سے ملاقات کرتا ہے، امام خوش ہوتے اور اس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ امام کی شناخت ضروری ہے۔ اور نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے مظلوم نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا مر، اور تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھی، اور نے سر کو جھکا دیا۔ شناخت بتا رہا ہوں آپ کو، اور نے سر کو جھکا لیا۔ کوئی میری ماں کو اگر کوئی بات کہہ دیتے کیا ہوگا ہے؟ وہ 4 سنائے اب 6 سنا ڈالتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا ہماری پرسنل لائف میں؟ ماں کو ہماری گالی دے دی، ماں کو ایسی بات کہہ دی۔ امام نے کہا ثقلت کا امو کا یا اور تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، اور سر جھکا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں مولا آپ کی ماں سیدہ کونین ہے، جب جنت کی خواتین کی سردار ہے، مجھ میں کہاں تاب ہے کہ میں بغیر وضو کے ان کا نام ہی لوں ہے؟ اور نے مظلوم کربلا نے ہیرے کو نکال لیا کوئلے کے اندر سے۔ ابھی کیا ہوا؟ شب عاشور، اور بے چین ہے، بے قرار ہے، اور خیموں سے آتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اور نے بیٹے سے کہا بیٹا آوازیں سن رہے کیسی ہیں؟ کہا بابا بچوں کے الاتش پیاس کی آوازیں دے رہے ہیں بچے۔ کہا بیٹا جانتے ہو ان کا ذمہ دار میں ہی ہوں کہ جو یہاں تک ان کو لے کے آیا ہوں۔ بیٹا اب کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اب کیا کرنا چاہیے؟ غلام سے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کریم ابن کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، معاف کر دیں، چلو میرے ہاتھوں کو باندھو۔ سلام ہے اس ذات کے اوپر۔ حور کے ہاتھوں کو باندھا گیا، حور کے اپنے ہاتھوں پہ قرآن لے کے آ گئے۔ جیسے ہی حدود مملکت حسین میں پہنچے ہیں، حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر دیکھو چچا حور آ رہے ہیں، استقبال کرو ہے؟ عباس استقبال کو بڑھو، اور محمد استقبال کو بڑھو۔ اور قریب آئے، قدموں پہ سر دیا، مولا کیا میں معاف کر دوں؟ آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا میں شرمندہ ہوں کہ تم اس وقت آئے ہو جب ہمارے پاس پانی موجود ہے۔ اور کو اور شرمندگی محسوس ہوئی، مولا اب اچھا یہ ہے کہ آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کیا شناخت تھی امام کی، وقت کے زمانے کے امام کی شناخت دیکھے
کہ حور نے وہ کام کیا ہے کہ جو حقیقت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. مسائل پڑھ کے رو لینا یہ تو آسان ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا یہ بہت مشکل ہے کہ حور نے کیا فعل انجام دیا، بتایا ہمارے لیے کہ دیکھو وقت کا اگر امام موجود ہو اور اس طریقے سے کوئی شرمندگی محسوس ہو تمہیں تو اس پہ توجہ رکھنا. حور گئے اور جانے کے بعد کربلا کے میدان میں جنگ کی کرتے کرتے گھوڑے سے جب زمین کی طرف آ رہے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین مظلوم کو سلام کیا. حسین دوڑے بہت تیزی کے ساتھ. دوڑنے کے بعد حسین کا جناب حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اور تمہاری ماں نے بہت اچھا نام رکھا ہے. دیکھا اس وقت کیا کہا تھا، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اور تمہاری ماں نے تمہارا بڑا اچھا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد رہے اور آخرت میں بھی آزاد رہے. انہوں نے فرمایا مولا کہ میری خطا معاف کر دی. کہاں ہو تمہاری خطا معاف کر دی اور میری ماں تمہارے استقبال میں جا رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. رضي الله عنه